کرتا ہے اور اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتا ہے تو ماننا یہ ہے کہ وہ ابھی تک الف با تا سا کے مفاہیم کو بھی نہیں سمجھ سکا. تو جہاں بھی علم آتا ہے وہاں معرفت آتی ہے. جہاں علم آتا ہے وہاں عقائد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ علم سے شغف ہو, علم سے پڑھنا پڑھانا مقصود ہو. کئی دفعہ نا کسی کمرے کے اندر بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں. بچھو بھی ہے, سانپ بھی ہے, کھٹمل بھی ہے, چھپکلیاں بھی. اب وہ سارے اس کمرے میں اس لیے جمع ہو گئے کہ وہاں اندھیرا بہت ہے. اب وہ آپ اس اندھیرے کے اندر اگر انہیں مارنا چاہیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ چھپکلی کو مارنے لگے تو بچھو آپ کو ڈس لے. آپ کھٹمل کو مارنے لگے تو سانپ آپ کے پاؤں پہ ڈنگ مار دے. اس اندھیرے میں آپ ان جانوروں کو اگر مارنا چاہیں گے, تلف کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو الٹا نقصان پہنچے. اس کا ایک ہی حل ہے, آپ کمرے میں اجالا کر دیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ ایک دفعہ اجالا کریں تو صحیح, اجالا کریں تو آپ کو مارنے پڑیں گے نہیں, اجالا ہوتے ہی بھاگ جائیں گے. اس لیے کہ موذی جانور جمع ہی وہاں ہوتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے. جہاں اجالا ہوتا ہے وہاں موذی جانور جمع, جعلی پیر وہاں بنتے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے. وڈیرا شاہی نظام وہاں قائم ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے. لوگ سوچ سمجھ کر اپنے نمائندے وہاں منتخب نہیں کرتے جہاں جہالت ہوتی. جہاں علم آتا جاتا ہے نا وہاں پھر ساری چیزیں, ساری جہالتیں دور ہوتی جاتی. میں دوستوں سے اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, دوستوں سے کہتا ہوں پیر پڑھا لکھا ہو نا, عالم فاضل ہو تو اس کی کرامتیں زیادہ نہیں ہوتی. یہ آپ تجربہ کر لیں. جتنا پیر جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی, جتنا ان پڑھ ہو اتنی کرامتیں زیادہ ہوتی. وہ ہر 1.5 منٹ پہ نئی کرامت تیار ہیں پیر صاحب ہی پر پڑھے لکھے ہیں, کسی ادارے کو چلاتے ہیں, کتابوں سے شغف رکھتے ہیں, کرامت ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں کچھ خوف خدا ہوتا ہے. اور جس بندے نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے پھر اسے اس کے لیے کہیں سے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو ان پڑھ آدمی کو تو کوئی دلیل نہیں چاہیے, کوئی دلیل نہیں. ایک میرے پاس بھی دوست آتے تھے تو ہر تیسرے دن اپنے پیر صاحب کی کرامت سنا جاتے تھے. ہمارا جس جماعت سے تعلق ہے وہاں آپ کسی کے پیر کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی رائے کا اظہار کرنے لگیں تو وہ بھی جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات. آسان تھوڑی ہوتا ہے. روز کوئی نہ کوئی کرامت سنا جاتے, بہرحال وہ سننی پڑتی. بعض اوقات اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ساری باتیں سنی جائیں, لیکن وہ کہتے کل ہی ایک بندہ آیا خیر ہو گئی, چلو سن لیتے. پھر ایک دن میرے پاس آئے, کہنے لگے بھائی نے غصے میں 3 جملے طلاق کے بول دیے ہیں تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو میں اکتایا ہوا تھا بڑے دنوں کا. میں کہا پیرانو پوچھ, ان سے بات کرنا جن کی کرامت ہر تیسرے دن 3-4 تیار ہوتی. تو کہنے لگا ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا ہے کسی عالم سے بات کرو. میں نے کہا یہ حیرانگی والی بات ہے نا, باقی سارا پتہ ہے, دل کی بھی جانتے ہیں, اس کی بھی جانتے ہیں, مسئلہ نہیں جانتے. جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اے نہ ویکھیا نہیں تاں کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے. تو علم سے جب آپ کی وابستگی ہوتی ہے, علم سے آپ کو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جو 5 وقت آپ کے سامنے وضو کر کے مصلی پہ پہلے سنتیں پڑھتا ہے پھر آپ کو جماعت کراتا ہے, یہ آپ کوئی چھوٹی پرہیزگاری سمجھتے ہیں؟ یعنی ہر روز پابندی وقت کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا امام سنت پڑھتا ہے, جماعت کراتا ہے. کس کو صوفی کہتے ہیں آپ؟ کس کا نام فقر رکھ لیا ہے؟ کس کو درویشی کہتے ہیں؟ جو کبھی کبھی ملے آپ کو جبے کبے میں ملبوس اور 1.5 منٹ کے لیے آپ اندر جائیں بس, پھر نکل جاؤ خانقاہ سے. حضرت کا وظائف کا ٹائم ہے, جس نے آپ کے علاقے کی 3 نسلوں کو قرآن مجید پڑھا دیا ہے. دادا نے بھی پڑھا, بیٹے نے بھی پڑھا, اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کو 40 سال ہو گئے. تو ولایت کس کو کہتے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے, رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. آج بھی مدرسوں والے اعلان کر رہے ہیں زکوٰۃ دے جاؤ, بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں چلو فطرانہ ہی دے جاؤ, صدقہ ہی دے جاؤ. آخر کب تک؟ کسی چیز کا کوئی معیار بھی تو بنائے نا بھائی. وہ فروغ علم کی بات کر رہا ہے, کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے, تدریس کی بات کر رہا ہے. یہ مشکل ترین ڈیوٹی ہے بچوں کو قرآن مجید یاد کرانا. حفظ کے استاد پہلے فجر کے بعد کلاس لگاتے ہیں, فجر سے پہلے لگاتے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے فجر تک کلاس چلتی ہے, پھر فجر کے بعد کلاس ہوتی ہے, پھر کچھ ناشتے کی چھٹی ہو گئی, پھر 11 بجے کلاس ہوتی ہے, پھر 2-3 گھنٹے آپ بچوں کھیل لو, پھر زور سے عصر کلاس ہے, پھر عصر سے مغرب کھیل لو, پھر مغرب کے بعد پوچھ لیں آپ کریں ڈیوٹی, آپ بیٹھے اتنی دیر, نکالیں ٹائم.
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عزیز سمجھو چیزوں. ساری زندگی اسی میں الجھ گئے کہ وہ وہاں مدرسہ بن گیا ہے اور وہاں مسجد بن گئی ہے، تو اب کوئی 3-4 بورڈ لگیں گے اور اب جو ہے وہ چندے کی کاپیاں چھپیں گی، اور 85 لوگ وہ ہوں گے جو صبح و شام صرف چندے پہ اعتراض کریں گے. ان کو کوئی اور کام نہیں ہے دنیا. خدا کے بندو، علم کو سپورٹ کرنا شروع کرو. کچھ مزاج، اور خود بھی اپنا مزاج پڑھنے پڑھانے کا بنائیں، سمجھنے سمجھانے کا بنائیں، غور کرنے کا بنائیں. سارا دن موبائل دیکھتے ہو، کوئی علم کی بات بھی دیکھو، اس میں کوئی حدیث پاک بھی دیکھو، اپنے موبائل میں کوئی تفسیر بھی رکھ لو. یہ شوق ہی نہیں رہا ہمارا. اور اگر کہیں کوئی شوق ہے بھی، کوئی چیز پڑھنی بھی ہے تو پھر مناظرے کا شوق ہے. اگر پڑھنی بھی ہے، کہیں سے سیکھ بھی لی ہے تو ایک جگہ سیکھ لی، پھر اپنے امام سے جا کے جھگڑا شروع کر دیا کہ آپ یہ مسئلہ بتائیے. بھائی علم کو عمل کے لیے سیکھا جاتا ہے، اپنی تربیت کے لیے سیکھا جاتا ہے. صرف ابحاث کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر بحث و علماء کریں گے مناظرہ حق کے حق کے لیے جب ضرورت ہوگی، لیکن ہر آدمی کو تھوڑی اجازت ہے کہ اٹھے گا اور بحث کرے گا. آپ نے اپنے وقت کو گزارنے کے لیے کیا بیچارے مذہب کو ہی تختہ مشق بنانا ہے؟ اسی پر آپ بحث کریں گے، اور خوش عقیدہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کا بنتا ہی نہیں سرے سے. سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرمانے لگے، جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیے. میں طالب علم مجھ سے کبھی کبھی ادارے کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کون سی کتاب پڑھا کریں؟ میں نے کہا جمعہ پڑھانے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے پوچھ رہے ہو؟ اگر تو جمعہ پڑھانے کے لیے پوچھ رہے ہو تو بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے علم نہیں آتا. وہ تو آپ کسی کو سنانے کے لیے پڑھنا چاہتے. آپ اپنی تربیت کے لیے، اپنے نفع کے لیے شروع کریں نا پڑھنا. پھر اتنا مواد زندگی میں آپ کے سامنے کھل جائے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ گھنٹوں بھی گفتگو کریں تو ختم نہیں ہوتا. پر سیکھنے کے لیے پڑھیں. ہمارا سارا بھی ماحول یہ بن گیا، یا بحث کریں گے یا وہ پڑھیں گے اس لیے کہ کسی کو سنانا ہے. تو بھائی اس سے آپ حاصل کریں، اس سے آپ تربیت پائیں، اس کا نفع دیکھیں زندگی میں کتنا زیادہ ہے. آپ کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق ڈھالیں اپنے آپ کو، لیکن شرط یہ کہ ڈھالیں. مجھ سے ناراض نہ ہونا، یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، چونکہ میری ڈیوٹی لگا دی گئی تو چند باتیں عرض کر رہا ہوں. 2-4-5 چیزیں سنت نہیں ہیں. الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کٹوائی، چھوٹی نہیں کروائی کبھی، بچپن سے بھی. مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی ہے. اور امامہ اب مجھے یاد ہی نہیں کتنے کو سال ہو گئے سر پہ رکھتے. تو یہ بنیاد ہے، یہ تو حسن ہے، یہ تو اللہ نے دی، مرد کو عورت کو دی نہیں. مسواک بڑی قیمتی سنت ہے، حضور کو اتنی پسند ہے کہ وقت وصال بھی محبوب کریم علیہ السلام نے مسواک کو طلب فرمایا. لیکن صرف داڑھی پگڑی اور امامہ ہی سنت ہے. سچ بولنا سنت نہیں، دیانتداری سنت نہیں. آپ ترمذی شریف دیکھیے اٹھا کے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، ہے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری. تو بھائی آپ دین کے وسیع مفہوم کو تو سمجھیں. آپ علم کو حاصل کریں، لیکن پھر آپ یہ تو سمجھیں کہ ہم نے اس کو عمل کرنے کے لیے حاصل کرنا. اور کسی شخص کا بھی اکرام کریں، احترام کریں تو علم کی بنیاد پر کریں، تقوی کی بنیاد پر کریں، پرہیزگاری کی بنیاد پر کریں، شہرت کی بنیاد پر نہ کریں، دولت کی بنیاد پر نہ کریں. ہر آدمی کا احترام کریں، سبھی کا کریں. باعث عزت آدمی کو عزت دینا چاہیے. حضرت سعد بن معاذ آئے، حضور نے فرمایا اٹھو تمہارے سردار آئے، استقبال کرو. ہر قابل احترام کو احترام دیں، لیکن جو اکرام اہل علم کا ہے وہ انہی کا ہے. لیکن ہمارے ہاں بڑے بڑے صاحبان علم بیچارے، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا. وہ بابا صاحب کی عزت کر رہے ہیں. بابا صاحب، یہ بابا صاحب. ایک آدمی 500 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھا ہے اور مسجد میں امام صاحب بہار شریعت لیے بیٹھے ہیں، عصر کے بعد مسائل بتا رہے ہیں نماز کے. کہتے ہیں مولوی صاحب نے نا میں معرفت دی گل سنن چلا. معرفت دی گل کی ہوندی ہے جی؟ یہی معرفت ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. آپ آج بھی تجربہ کر لیں کہ جہاں کوئی جبے کبے والے صاحب بیٹھے ہیں، بظاہر بالکل ان پڑھ ہے، وہاں رش زیادہ ہے. اور جہاں ایک عالم دین بیچارہ منتیں کر رہا ہے کہ 20 منٹ بیٹھ جانا، 10 منٹ بیٹھ جانا، بس ایک آیت کا ترجمہ کروں گا. کیا منت کے ساتھ بھی قرآن مجید کی تعلیم دی جائے تو قوم توجہ نہیں کرے گی؟ یہ ہمارا مزاج ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا مزاج دیا؟ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے دیکھے. ایک جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا،
ایک جگہ قرآن مجید پڑھایا جا رہا. فرمایا دونوں ہی خیر والے ہیں، پر میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں لہٰذا حضور ان کے ساتھ بیٹھے جو دین پڑھا رہے. اور علماء سے بھی گزارش کروں گا، علماء کے حقوق بیان کرنے کے نام پر اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کیا کریں، بالکل بھی نہیں. ہر جگہ امام کے حقوق، اور پھر عجیب و غریب باتیں کہ آپ امام کو تھوڑا سا دے جایا کریں، آپ تھوڑا راشن ڈال دیں. آپ نے امام کو اتنا مسکین کیوں بنایا بھائی؟ امام تو امام ہے، اس نے تو امامت کرنی ہے، اس کی تو بڑی شان ہے. جس رب کریم کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے وہ رب کریم اسے کوئی کمی نہیں آنے دیتا. تو آپ حقوق ضرور بیان کریں، پر اتنی سطح پہ نہ آئیں کہ جس سے کمزوری کا اظہار ہو، جس سے کسی ایسی چیز کا اظہار ہو کہ جس سے کمزوری بنتی. تو قدر کرنا سیکھیں علم کی. جب آپ قدر کریں گے نا، یہ جن بچوں نے آج قرآن مجید حفظ کیا ہے نا، کر لیجئے گا ایک ٹیلی فون ان کے والدین کو، کہیے گا مبارک ہو. یہ بچہ کہیں مل جائے نا تو کہہ دیجئے گا 2-4 دفعہ کہ بیٹے کمال کر دیا آپ. اور اگر زیادہ آپ حوصلہ کریں تو چلو ان کے استاد کو بھی شاباش دے دیجئے گا. تو یہ تھوڑا کر کے دیکھیں، اس سے کیا ہوگا، تھوڑی سی برکت ہوگی. اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے، اور ہر عمر میں ہوتی. ہر عمر میں. بوڑھے والد صاحب کو بھی آپ دوائی کے ساتھ یہ ضرور کہا کریں کہ آپ کی طبیعت پہلے سے بہتر لگ رہی ہے، آپ دیکھیے گا دوائی کا بھی اثر ہوگا اور آپ کے کہنے کا بھی. تو حوصلہ افزائی کی تو ان کو بھی ضرورت ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بس وہ ٹھیک ہے ہو گیا ختم ہوگی بات. تو بھائی علم کو سپورٹ کریں. علم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے علم و فضل کی دعا دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبار صحابہ کی مجلس شورا کا انعقاد کرتے، بڑے لوگوں کو مشاورت کے لیے بلاتے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان بڑے بزرگوں کے بیچ بٹھاتے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سارے بزرگ لوگ ہیں اور آپ نے یہ کالی زلفوں والا جوان آگے بٹھایا ہوتا. تو ایک دن حضرت عمر نے چاہا میں لوگوں کے سامنے کھول نہ دوں اس بات کو کہ وجہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، اور بعض ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے جن کا خیال تھا، کوئی معاذ اللہ ان کو کسی سے حسد رقابت نہیں تھا، ایک ذہنوں میں سوال تھا کہ جب سب بزرگ آتے ہیں تو ایک نوجوان. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں سے ایک سوال پوچھا. فرمایا یہ جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مفہوم میں جاننا چاہتا ہوں. بڑے دنوں سے میرے دل میں بات، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو شان نزول کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے اور یہ کیا درس اور سبق دیتی ہے. تو اکثر صحابہ نے معنی بیان کیا اور سب نے کمال کیا. اب صحابہ سے بڑھ کے قرآن کا مفہوم کون جانتا؟ سبھی نے اس کا مفہوم بیان کیا، اور جس نے بھی کیا کمال کر دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سب سے آپ سوال پوچھ لیا تو پھر رخ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف کیا جو خاموش بیٹھے تھے. فرمانے لگے ذرا آپ بھی بتائیے. تو تفسیر انہوں نے بھی بیان کی. خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے، حضرت عمر بھی روئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے امیر المومنین، تمام صحابہ نے جو تفسیر، مفہوم اور معنی بیان کیا درست کیا ہے، لیکن دراصل یہ صورت بتاتی ہے کہ اب نبی کریم کا وصال ہو جائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں گے اب لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو فسبح بحمد ربک واستغفر، محبوب آپ اپنے رب کی طرف آپ رجوع کریں، وہ اس کی تسبیح پڑھیں، وہ اس کی طرف آپ رجوع کریں. فرمایا یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے کہ اب حضور کے جانے کا وقت آئے. تو جنہاں دے دل بر جانی وچھڑا، وہ کون روے پھر تھوڑا. یہ سب روگاں دا روگ ہی محمد جس کا نام وچھوڑا. تو انہوں نے بھی تفسیر بیان کی. جب سب کی آنکھیں آنسو سے وضو کرنے لگی تو جناب فاروق اعظم اپنے آنسو پوچھتے ہوئے فرمانے لگے اس لیے ان کو آگے بٹھاتا ہوں کہ قرآن کا جو فہم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ علم کا نور جو ان کے پاس ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ انہیں بڑے لوگوں میں بٹھایا جائے. تو بھائیو تھوڑا سا علم کو سپورٹ کریں، اپنی طبیعت اور اپنا مزاج بھی علمی بنائیں. بچہ ایک داخل کرانے ایک دوست آئے تھے، کہنے لگے ہمارا بچہ رکھ لیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو میں نے کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 42 سال. تو میں نے کہا اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، اعمال کریں جو انشاءاللہ آپ کی بخشش کا خود سے ذریعہ بن جائیں. آپ 40 سال عمر ہے، آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی آیا کریں شام کو یہاں بیٹھے، ایک ایک آیت کی تفسیر پڑھیں، غور کریں، ابھی تو وقت ہے. کہنے لگے نہیں عمر بڑی ہو گئی. میں نے کہا یہ تو بالکل بیکار بہانہ ہے. تمام صحابہ نے بڑی عمروں میں کلمہ پڑھا، بڑی عمروں میں دین سیکھا. یہ بہانے چھوڑ دیں. بڑی عمر ہو گئی، جس چیز کی بڑی عمر ہو گئی ہے وہ واٹس ایپ نہیں چلاتا، اسٹیٹس نہیں لگاتا،
تو اب نہیں خیال آتا میرے جیسے لوگوں کو کہ بڑی عمر ہوگی اور میں یہ کیا کر رہا ہوں، موبائل نہیں چلاتا؟ تو بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ قرآن مجید اکثر میں اپنے ابا جی کے ساتھ کبھی جاتا تھا نا دفاتر میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پٹواری کے پاس جائیں کسی دفتر، وہ اتنے اتنے بڑے اوپر سے وہ اتارتے تھے رجسٹر، تو وہ جھاڑتے تھے تو گرد اڑتی تھی. تو پھر کمپیوٹر آ گئے، میرے خیال ہے لوگوں نے نوکریاں چھوڑ دی کہ عمریں بڑی ہو گئی ہیں کمپیوٹر نہیں سیکھا جاتا، چھوڑ دی لوگوں نے نوکریاں. کیا کیا؟ تو بھائی اگر 40,000 کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے تو قبر اشر بچانے کے لیے قرآن بھی سیکھا جا سکتا ہے. یہ ہم روزمرہ کی مثالیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے رویہ بات تو وہ کریں کہ جو ممکن نہ ہو. تو آپ نے 40-50 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے انگریزی بھی سیکھ لی اور کمپیوٹر بھی سیکھ لیا اور لیپ ٹاپ بھی آپ نے بیگ میں ڈال لیا. تو اگر تھوڑی سی جاب بچانے کے لیے آپ نئے نئے کورسز کر سکتے ہیں تو قبر اشر بچانے کے لیے قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے، تلفظ درست کیا. بشرط یہ ہے کہ ہمارا مزاج علمی ہو، توجہ علمی ہو. پھر واپس آتا ہوں اپنی بات سمیٹنے سے قبل کہ تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے جڑنا. عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال بھی. اندھیرا جتنا مرضی بھی گہرا ہو لیکن روشنی کرنے سے سارے موذی لوگ بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں. ایک سخت سی بات ہے تو چلیں، آپ کے لیے مشکل ہوئی تو میرے کھاتے میں ڈال دیجیے گا. جاہل پیر کبھی بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بناتا. کبھی پرانے وڈیرے جو زیادہ سخت ہوتے تھے وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے. وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے تو میری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. ان کو جہالت اس لیے پسند تھی کہ لوگ غلام رہے. جاہل پیر بھی ادارہ اس لیے نہیں بناتا کہ یہ پڑھ گئے تو پھر میری پیری مریدی گئی. تو آپ سازشوں کو سمجھا کریں. علماء بیچارے کسی جنگل میں، کسی مسجد میں، کسی جگہ کلاسیں لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فروغ دین کی. تو مہربانی کریں ان کو سپورٹ نہ کریں جو جہالت کو فروغ دے رہے ہیں، ادھر توجہ کریں جہاں فروغ علم کے لیے خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.